بہت دیر نہیں ہو گئی کہ اب جسٹس اطہر مجلہ صاحب خط لکھ کے اور وہ سارے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جب ایکٹ کرنے کا ٹائم تھا تب وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن چلیں، اگر ان کیس ججز استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ استعفے کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو وہ استعفیٰ دے کے وہ باقاعدہ طور پر ایک تحریک میں اسٹارٹ ہو جائے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک کا آغاز ہو جائے، جس کا امکان بہت کم لگتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی ماحول وکلا کے حوالے سے بھی نہیں ہے کہ وکلا کھڑے ہوں اور ججز استعفے دے کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں پھر استعفیٰ دینے کا بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں رضوان بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مائک آپ کا اس میں لگا ہوا ہے تو یہ آپ مجھے دے دیں. دیکھیں رضوان بھائی سوری، میں کیونکہ اس پہ بڑا ڈیٹیل ولاگ کر چکا ہوں، میں آپ کو بس 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور لڑنا چاہیے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے لڑنا چاہیے ججز کو. لیکن دوسری بھی ایک رائے ہے، وہ اب ہر ایک کا، ہمارے سننے والوں کی بھی اپنی ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم 2030 تک چلانے کا، بلکہ 2030 تک کیا، یہ تو تا حیات مطلب یہ ہے، بس آب حیات نہیں مل رہا، باقی تا حیات مطلب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، مرات بھی اور عہدے بھی اور استثناء بھی. اچھا دیکھیں، میں ججز کے حوالے سے میری رائے ضرور ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ججز کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ریزائن کر کے اور ان کو سڑکوں پر آ جانا چاہیے. اور یہ نا ایک محمود ثنا چکزئی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، جس میں آپ بھی تھے، وسیم ملک صاحب بھی تھے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک صرف موقع اور دینا چاہیے، ایک لیٹر لکھنا چاہیے نواز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، مولانا فضل الرحمان ساروں کو. اگر اس لیٹر پہ کوئی یہ انسان بنتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں آفر بھی کی ہوئی ہے نواز شریف کو، انہوں نے کہا کہ آپ ایک چارٹر آپ بنائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور میں اس چارٹر کے اوپر عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. ٹھیک ہے، ہم ایک چارٹر کرتے ہیں کہ آئیں، ملک ٹوٹنے جا رہا ہے خدا نخواستہ، علامہ راجہ ناصر عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، تو آئیں سیاستدان مل بیٹھتے ہیں، ایک چارٹر کرتے ہیں کہ کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کی تصدیق نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، بدنامی نہیں کرے گا، اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم چارٹر بناؤ، میں عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. تمہیں عمران خان کا ڈر ہے نا، تم عمران خان کے خوف میں سب کچھ کر رہے ہو نا، کہ عمران خان آئے گا اور تم پھانسیوں پہ لٹک جاؤ گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہے، چور ڈاکو لٹیروں کے لیے عمران خان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب ملک کو بچانا ہے، ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تو ہم عمران خان کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ خان صاحب آپ غیر جانبدارانہ ایک ادارہ بنائیں، وہ تحقیقات کرے جب آپ اقتدار میں آئیں، لیکن یہ تاثر آپ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ آپ ان کو الٹا لٹکا دیں گے. لیکن جو صورتحال ہے نواز شریف غداری نہیں کریں گے. دیکھیں اس پہ آگے ہم جاتے ہیں. ہاں اچھا، حجت تمام کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے کسی فرد، کسی شخص سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب ہم اس نظام کو گرائیں گے، الیکشن کروائیں گے، اور وہ الیکشن پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا ہوگا، دوبارہ ایک نیا آئین بنے گا، ایک نیا عمرانی معاہدہ ہوگا. دیکھیں میں نے اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بھی ایک بات کی تھی کہ ایک بات کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا. وسیم ملک صاحب، ایک چیز جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود ثنا چکزئی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وہ فالٹ لائن ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اس کو جو چھیڑے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اور آج اگلے دنوں میں ان دونوں فالٹ لائنز کو چھیڑ چھاڑ ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ. ابھی کے پی پہ بھی آئیں گے کیونکہ ہم کے پی میں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ جو یہ تینوں بات کر رہے ہیں نا کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اب سننے والوں کو لگے گا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، ایک معاہدہ تھا. انہوں نے شہریوں کو یہ کہا کہ تم نے لال بتی پہ گاڑی روک لینی ہے، اشارہ نہیں توڑنا. شہری نے کہا جی میں نہیں توڑوں گا. انہوں نے کہا تم نے میں ٹیکس دینا ہے، اس نے کہا جی میں دوں گا. اس نے کہا آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، جان و مال کا تحفظ دیں گے، ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے، ہم آپ کو صحت دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ملک کو آگے لے کر جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمرانی معاہدے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی سب اس وقت ختم ہو گیا. وہ معاہدہ شہری قانون کو مان رہا ہے، لال سرخ اشارے کے اوپر رک رہا ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں شہری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ قانون کو مان رہے ہیں؟ کیا آپ آئین کو مان رہے ہیں؟ شہری نے آپ کو ٹیکس دیا ہے، اس ٹیکس کے بدلے آپ اس کو صحت کی سہولیات دے رہے ہیں. آپ نے تو پنجاب کے سارے ہسپتال ٹھیکوں پہ دے دیے، آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، آپ نے سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دے دیے.
کیا آپ سیکیورٹی ہے اس وقت لوگوں کو اپنی جان و مال کی؟ اور عوام کی مرضی کے بغیر اس معاہدے کو تبدیل کر دیا. معاہدے کو پھر آپ کا شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، آپ نے شہری کو کہا کہ تم نے بندوق نہیں اٹھانی، تم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ جس طرح سے کے پی میں منگل باغ اور اس طرح کے لوگ آگے تھے نا، ان کو کیا کہا ہم نے ایک ہی بات کہی نا، ہم نے کہا کہ بندوق کے ذریعے نہیں، پاکستان کا ایک آئین ہے، پاکستان کے قانون ہے، سیاسی جماعت بناؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں میں ایجنڈا لے کر جاؤ، الیکشن لڑو، لوگ تمہیں ووٹ دیں گے، جب تم منتخب ہو جاؤ گے تو شریعت نافذ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ تھا نا، یہ ہے ہمارا آئین. کیا 8 فروری کے بعد 8 فروری کو ہمارے آئین کی اس شک کو مانا گیا؟ اس شک کو نہیں مانا گیا، بلکہ ٹاؤٹ کیا کہتے ہیں، ٹاؤٹ نے بیٹھ کے دیکھیں دلیل کیا دی. اس ٹاؤٹ نے ایک ٹاؤٹ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، مہار ٹاؤٹ ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں نا، یہ جب کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی 2/3 اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دے دیا، تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باپ کے 8 بچے ہوں، 8 میں سے 6 بچے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے تو چرس پینی ہے، تو کیا باپ ان کو اجازت دے دے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ لاجک دیکھیں نا، مطلب اچھا یہ جو سوری میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں، یہ جو نئے دستور ساز اسمبلی اور نئے آئین کی بات ہو رہی ہے، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو 1973 کا جو آئین تھا، وہ جو ایک بنیادی اس کی اینٹ تھی، اس کے اوپر آپ نے پورے دستور کی عمارت قائم کی تھی. اس کا نام تھا ٹرائکاٹمی آف پاور، اختیارات کی تقسیم، ہر ادارہ اپنے حدود و قیود میں کام کرے گا. اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم جو کی، اس سے آپ نے ٹرائکاٹمی آف پاور کی اس اینٹ کو چوٹ لگائی، اور 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ اینٹ ہی نکال دی. تو دستور تو اس وقت ہے نہیں، وہ زمین بوس ہو چکا ہے، ستون گر گیا، وہ ستون جو ہے وہ گر چکا ہے. اب آپ کو اس وقت آپ کی پارلیمان سپریم ہے، کسی کو پتہ ہے کل کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ملک کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی. وجہ آپ نے سپرا پارلیمنٹ 2 اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو اتھارٹی دے دی، ایک آپ کی جوڈیشری اور دوسری آپ کی اسٹیبلشمنٹ. تو اب وہی جب اساس ہی ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا آپ نے درست جتنی بھی نشاندہیاں کی ہیں، آئین پاکستان کا دوسرا چیپٹر ہے بنیادی انسانی حقوق ہے. بنیادی انسانی حقوق میں جو یہاں تک لوگوں سے زندہ رہنے کا حق تک چھینا جا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے جو بھی اپوزیشن الائنس ہے، وہ یہی کہ نئے دستور ساز اسمبلی، یہ بھی نہیں اس میں تھا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ 18th امینڈمنٹ تک اس آئین کو دوبارہ بحال کر دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ادروائز آپ کا نیا ہم دستور بنائیں گے. اس میں پھر آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو 21ویں صدی ہے، اس کے جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں، جو جمہوری تقاضے ہیں، جو شفافیت اور دیگر مراحل ہیں، اس کے لیے تو آپ کو ایک نیا دستور لکھنا پڑے گا، اور وجہ آپ کو یہ بہت بڑی مل چکی ہے. اور نہیں، وہ تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے نا، وہ تو مثالیں چائنا کی اور سعودی عرب کی، اور مطلب جہاں آٹوکریٹک سسٹم ہے اس کی دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، ڈیموکریسی نے کیا کیا ہے. وہ اس میں فرق ہے. یو اے چائنا ادھر اس لیے چل رہا ہے کہ ان کی معیشت سٹرونگ ہے اور ان کے لوگ خوشحال ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. دیکھیں ریاست کا شہریوں سے کیا معاہدہ تھا کہ تم ووٹ دو گے اور حکومت بناؤ گے، اور اس حکومت کے ذریعے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اس کو عوام استعمال کرے گی، کس کے ذریعے؟ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. تو یہ تو بنیادی آپ نے بنیادی گرا دی نا ایک بات. پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ہم نے کہا کہ تمہیں نا بولنے کی آزادی ہوگی، وہ آزادی آپ نے لے لی. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو حق ہوگا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں گے، وہ حق ان سے آپ نے چھین لیا. پھر آپ نے کہا کہ ہوگا کیا کہ ایگزیکٹو ساری ایک طرف ہوگی، عدالتیں آزاد ہوں گی، اور ایگزیکٹو کے اوپر عدالتوں کا چیک ہوگا. عدالتیں دیکھیں گی کہ ایگزیکٹو ٹھیک کام کری نہیں کر رہی، اور آئین کی محافظ کون ہوگی؟ عدلیہ ہوگی. آئین کی محافظ پارلیمنٹ نہیں ہوگی، آئین کی محافظ عدلیہ ہوگی. عدلیہ دیکھے گی کہ اگر آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو عدلیہ انشور کرے گی. ججز نے حلف اٹھا رکھا تھا اس بات کا کہ ہم آئین میں لوگوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، اس پہ عمل درآمد ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ 184(3) ان سے لے لیا. ٹھیک ہے، اچھا اب پھر آپ نے کہا کہ تمہارے چادر چادری کے تقدس پامال ہوگا. تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر گھر میں ہے تو کوئی تمہارے گھر میں دیوار پھلانگ کے نہیں آئے گا. تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تمہارے بچوں کی سیکیورٹی. اس وقت مجھے بتائیں آئین میں جو پہلے 40 آرٹیکلز ہیں، کیا ایک آرٹیکل کے اوپر ریاست عمل درآمد کر رہی ہے؟ کسی ایک چیز دے رہی ہے اپنے لوگوں کو؟ تو اچھا اب اس لیے ایک یہ دلیل ہے کہ اب آپ چھوڑیں، عہدوں سے ہٹیں، سارے جو آئین پسند ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آئے ایک پلیٹ فارم پہ اور ملک بچائیں. کیونکہ اب عہدے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ملک بچانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ، میری شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ججز کو ریزائن نہیں دینا چاہیے، انہوں نے کہا آپ نا ایک مریض ہے، اس کی سرجری کی ضرورت ہے، اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا میڈیسن پہ رکھو اور چلاؤ شاید چل جائے. انہوں نے کہا نہیں، اب کینسر پھیل رہا ہے جسم کے اندر،
اس کی فوری طور پہ اس کی سرجری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ فالٹ لائن ہے کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ ختم نیا بنانی معاہدہ, نیا آئین, نئی بات چیت, تمام لوگ تمام ادارے یعنی بیٹھیں بات کریں اور نئی حدود و قیود طے کریں اور اس کے اوپر سارے چلیں, ملک بچائیں. ملک وہ بار بار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب 1971 کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جس دن ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, لیکن ہم ملک نہیں ٹوٹنے دیں گے. دوسری جو فالٹ لائن ہے وہ آج خیبر پختونخوا میں اس کو چھیڑا جائے گا. دیکھیں اس وقت پچھلے 24-36 گھنٹے کو دیکھ لیں, وانا والا واقعہ دیکھ لیں یا آپ اسلام آباد والا دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کے افغانستان کے حوالے سے بیانات دیکھ لیں, آپ محسن نقوی کا کے پی کے پختونوں کے حوالے سے بیان دیکھ لیں, آپ کے پی میں آپریشن کے حوالے سے نیریٹو دیکھ لیں. آج جو یہاں پہ جرگہ ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے خطرناک ہے اس سسٹم کے لیے. یہاں پہ دو ہی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. ایک کے پی میں ملٹری آپریشن جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. دوسرا وہ بات کریں گے افغان پالیسی کے اوپر. ان دونوں چیزوں پہ اس وقت آپ کی وفاقی حکومت ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ دو فالٹ لائنز ہیں. دیکھیں آج یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بڑی خبر کہاں سے آئے گی, اسلام آباد سے آئے گی یا پشاور سے آئے گی. دیکھیں پشاور والی خبر لوگوں کو شاید نہ لگے اتنی بڑی, لیکن وہ جہاں پہ بڑی لگنی چاہیے ان کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی, کیونکہ کے پی کے اندر آج جرگہ اگر فیصلہ کر دیتا ہے کہ نو ملٹری آپریشن, نو ڈرون حملہ, نو یہ جو اور چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ بہت سینسٹیو ہوگا. یہ اتنی بڑی خبر لوگوں کو نہیں لگے گی, لیکن یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. آج اگر کے پی کا جرگہ کہہ دیتا ہے کہ افغان پالیسی وفاقی کو ہم مسترد کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. اور اگر آج ججز استعفیٰ دے دیتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرا دل بہت خفا ہوگا, میرا دل بہت دکھی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ججز رہیں, یہ ججز رہیں. لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب میں نے کسی کے آرگومنٹس بتائے تو میں خود بھی تھوڑا سا اس بات پہ قائل ہو گیا ہوں کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, جب یہ سسٹم گرے گا اور پاکستان میں آئین کی بحالی ہوگی تو ایک شک یہ بھی تو لکھی جا سکتی ہے نا کہ اس وقت جن ججوں نے ریزائن کیا تھا ان کو ہم بحال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لگایا جا سکتا ہے نا ان ججز کو, ٹھیک ہے, جو ریزائن کر دیں گے. اب آخر میں خود ہی اب اس بات پر قائل ہو گیا ہوں کہ بالکل ان ججز کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے آپ نے قائل ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگایا یار میں نے اتنا ہی ٹائم لگایا جتنا علامہ فہیم اختر اور مولانا فضل الرحمان قائل ہونے میں وقت لگاتے ہیں. میں نے اتنا ہی لگایا, وہ بھی اتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں قائل ہونے میں. تو میں اب یہ قائل ہوں کہ وسیم ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ صبح جو ہے وہ آپ کو بھاگم بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے اسلام آباد, اور ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ اتنے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دمادم مست کلندر ہو ہی جانا چاہیے. چلے جی, خوشی سے مرنے جاتے گھر اعتبار ہوتا. آج جرگہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی ہال میں, یہ بلایا ہوا ہے اور تمام جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بلایا ہوا ہے, ان کے لیے الگ جگہ مختص کی ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر, گورنر خیبر پختونخوا, سارے اس کے اوپر آن بورڈ ہے. ایک سیریس ایفرٹ ہے اور ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے وزیر اعلیٰ سہیل حفیظی کی کہ وہ اس اپنے یہ جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک متفقہ جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے جو جرگے کی رائے ہوگی خیبر پختونخوا میں, جرگے کی رائے سب سے زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے. تو وسیم ملک صاحب لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ جرگے کے حوالے سے. دیکھیے بالکل آخر میں صرف ایک منٹ کا کامنٹ کی, ایک بڑی سیریس اور سنجیدہ اور ایک زبردست ایفرٹ اس قسم کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے سرکار ہیں. اور پختونخوا کے لوگوں سے آپ بات کریں اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں, گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں کی الگ ہیں. اسلام آباد کے کمروں بند کمروں میں بیٹھ کر ایک تو بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے, اور دوسرا آج کل اس پہ تبصرہ بھی بند کمروں میں ہوتا ہے, اور ان تجزیہ نگاروں کی جانب سے ہوتا ہے جو غالباً پختونخوا کی ٹیریٹری کے حوالے سے بھی اور لوکیلٹی کے حوالے سے بھی صحیح سے نہیں آئے ہوں گے, یا اس پرپز کے لیے نہیں آئے ہوں گے. سیر و تفریح کے لیے وہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں وہ ضرور جاتے رہے ہیں. اس میں ایک جو زبردست چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ پختونخوا کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو مدعو کیا گیا ہے. گورنر کو کل دعوت دی ہے, گورنر کو کہہ دیا گیا ہے. تو اب کل بیٹھ کر آج چند گھنٹے بعد مجھے یہ نہیں ابھی آئیڈیا کہ آج ہی بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ایک بات انیشیٹ ضرور ہو گئی ہے. اور پھر آج ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون وفاق میں کے پی کے میں آپریشن کی بڑی حمایت کرتی ہے, اور جو پورا ایک ہائبرڈ نظام میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کی جو پختونخوا کا چیپٹر ہے وہ بیٹھ کر آج ہم دیکھ لیں گے کہ کیا وہ بھی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہاں سے ہم آپ کو براہ راست کور کریں گے ساری ایونٹ کو. ان کیمرہ ہوگا لیکن مطلب باہر کھڑے ہو گئے. چلیں
جج دیجیے اللہ حافظ.